ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ ایک سوال ہے، ہماری دعائیں کیوں پوری نہیں ہوتی جبکہ بعض لوگ نہ نماز پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، خوشحال ہیں اور ہر طرح سے خوش اور دنیا داری میں مگن ہیں؟ جبکہ بعض لوگ نماز قرآن کے پابند ہیں مگر مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیماری جان نہیں چھوڑتی۔ ایسے میں بہت افسوس ہوتا ہے، آخر اس طرح سے کیوں ہے؟ خدا تعالیٰ ان کی کیوں نہیں سنتا؟ کبھی کبھی تو اس پر دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لیں۔ جواب یہ ہے، یہاں چند باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی شخص کی دعا کا بظاہر قبول ہونا اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی شخص کی دعا کا بظاہر قبول نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے ناپسند ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بعض اوقات معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے مگر اس کی دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے مگر اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ شیخ تاج الدین اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کا کام فوراً کر دو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں، اور ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کا کام کرنے میں ٹھہرو، ذرا دیر کرو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا اور میرے سامنے اس کا گڑ گرانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کو دعا کی توفیق ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو یہ بدگمانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حق تعالیٰ شانہ بہت ہی کریم اور صاحب حیا ہیں۔ جب بندے اس کی پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کو شرم آتی ہے کہ وہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری کوتاہ نظری اور غلط فہمی ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اگر وہی چیز مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، اور اگر وہی مانگی ہوئی چیز نہ ملے تو سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ قبولیت دعا کی صرف یہی ایک شکل نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو جو کچھ اس نے مانگا وہی عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یا اس دعا کی برکت سے اس شخص سے کسی آفت مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ الغرض دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس لیے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور پورا اطمینان رکھے، حق تعالیٰ شانہ اس کے حق میں بہتر معاملہ فرمائیں گے۔ دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی وجہ سے تنگ دل ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر خودکشی کے خیالات میں مبتلا ہونا آدمی کی کم ظرفی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہ نے پوچھا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا جلد بازی یہ ہے آدمی یوں سوچنے لگے میں نے ڈھیر ساری دعائیں کی مگر قبول ہی نہیں ہوئی اور تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اخلاص کے ساتھ خوب اپنی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔